السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے یعنی 15 دن سے یوٹیوب پر کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی۔ دراصل اس کی وجہ میرا کراچی کا دورہ، جہاں مصروفیات، ملاقاتیں، سفر کی تھکن اور وقت کی کمی نے ہمیں کیمرے سے کچھ فاصلے پر رکھا، مگر اب واپسی کے بعد دل چاہا کہ ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر آپ سے بات کی جائے، اور وہ ہے بد نظری۔ بد نظری محض ایک اخلاقی کمزوری نہیں، بلکہ ایک روحانی، نفسیاتی اور معاشرتی زہر ہے جو انسان کے باطن کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب انسان دوسروں کی نعمتوں، کامیابیوں، خوشیوں اور ترقی کو حسرت، جلن اور منفی نگاہ سے دیکھتا ہے تو سب سے پہلا نقصان اس کے اپنے دل کو پہنچتا ہے۔ اس کا دل سکون سے خالی ہو جاتا ہے، شکر کی دولت اس سے چھن جاتی ہے اور وہ مسلسل بے چینی، اضطراب اور محرومی کے احساس میں مبتلا رہتا ہے۔ بد نظری انسان کو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا سکھاتی ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ رزق، عزت، مقام اور نعمتیں کسی کی محنت سے زیادہ اللہ کے فیصلے سے ملتی۔ نتیجتاً وہ شخص اپنی زندگی کی خوبصورتیوں سے اندھا ہو جاتا ہے اور دوسروں کی زندگیوں میں جھانک جھانک کر خود کو جلاتا رہتا ہے۔ معاشرتی سطح پر بد نظری رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتی ہے۔ بھائی بھائی کا خیر خواہ نہیں رہتا، دوست دوست کی ترقی سے خوش نہیں ہو پاتا اور معاشرہ باہمی اعتماد، خلوص اور محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ روحانی اعتبار سے بد نظری ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، کیونکہ مومن کا دل وسیع ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، جبکہ بد نظر انسان ہر وقت تقابل، مقابلہ اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ نفسیاتی طور پر ایسے افراد ڈپریشن، احساس کمتری اور مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی خوشی کا معیار اپنی زندگی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، بد نظری نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتی ہے اور نہ کسی کی نعمت چھین سکتی ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ انسان کے اپنے دل کو سیاہ، سوچ کو آلودہ اور زندگی کو بے مزہ بنا دیتی ہے۔ اگر ہم واقعی سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، دوسروں کی نعمتوں پر خوش ہونا سیکھنا ہوگا اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہوگی کہ وہ ہمیں شکر گزار، قناعت پسند اور خیر خواہ دل عطا فرمائے، کیونکہ صاف دل ہی اصل دولت ہے اور یہی انسان کو اندر سے محفوظ اور خوشحال بناتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جتنی باتیں ہم نے یہاں پر بتائی آپ کو، یہ آپ کو پسند آ گئی ہوں گی، اور اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بد نظری جیسی لعنتی بیماری سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس لعنت سے ہمیں، ہماری نسلوں کو دور کرے۔ اور یہ باتیں اگر آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو آپ کو زیادہ پسند ہو، جو آپ کے دل کے قریب ہو، اور امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں گی۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچی جا سکے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔